بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جی کل ہم نے صحیح اور معطل ان کی تعریفیں اور ان کی اقسام پڑھی تھیں، اور اسی طرح میں نے کہا تھا کہ ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں ان کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں۔ تو پہلے ہم صحیح اور معطل کا سنتے ہیں اور اس کے بعد پچھلا جو ہے وہ ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ جی سب سے پہلے زرتاشا خان آپ بتائیں، صحیح اور معطل ان دونوں کی تعریف کیا ہے اور ان کی اقسام کون کون سی ہیں؟ مکمل تفصیلات کے ساتھ سنیں۔ جی استاد، جی یہ جو ہے یہ وہ کیا ہے، اس میں کوئی حرف علت نہیں ہوتا ہے جیسے دارسا کالم، جی اور جو معطل ہے وہ یہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حروف علت ہوتے ہیں۔ اب جی جو صحیح ہے اس کی تین قسمیں ہیں، سالم، محموز اور مضاف، اور جو معطل ہے اس کی دو قسمیں ہیں، معطل با یک حرف اور معطل با دو حرف۔ اس کو جو معطل نہیں کہتے، صحیح ہے، اس کو معطل نہیں کہتے ہیں، معطل کہتے ہیں، معطل۔ معطل، ہاں، جی ٹھیک معطل، ہے۔ اور جو صحیح ہے اس کی تین قسمیں ہیں، سالم، محموز، مضاف۔ سالم اصلیہ میں حمزہ اور حروف علت اور ایک جنس کے دو حرف نہیں ہوتے ہیں، اور محموز یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہوتا ہے، اور مضاف میں جو ہے حروف اصلیہ میں ایک جنس کے دو حروف ہوتے ہیں، اور جو ہے اس میں اس کی تین قسمیں ہیں۔ جی معطل کی پہلے دو قسمیں ہیں۔ جی معطل معطل با ہے، جو ٹھیک ہے، معطل با یک حرف ہے، اس کے حیثیت میں ایک حرف علت ہوتا ہے اور اس کی قسمیں ہوتے ہیں، مثال، ناقص، عجوب۔ جو مثال ہے یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کی فائے کلمہ جو ہے وہ حرف علت ہوتی ہے، اور عجوب وہ ہے جس کا عین کلمہ حرف علت ہوتا ہے، اور ناقص وہ ہے جس کا لام کلمہ حرف علت ہوتا ہے۔ اور پھر جو معطل با دو حرف ہے دوسری قسم معطل کی، یہ وہ ہے اور لفیف لفیف کی دو قسمیں آگے آتی ہیں، لفیف مفروف اور لفیف مقرون۔ جو مفروف ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو دونوں حرف علت ہوتے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اور لفیف مقرون میں جو حرف علت ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے رقیہ ظہیر، آپ یہی لیسن جی سارا صحیح، سنا دیں۔ صحیح اور معطل، جی معطل صحیح اور معطل، صحیح کیا منٹ، سوری، جی پہلے صحیح کی تعریف کر دیں۔ حرف صحیح، صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت نہ ہو، جیسے کہ درسا، قلم۔ حروف علت تین ہے، وائے، واو، الف اور یو۔ جی صحیح جی، کی پھر تین قسمیں ہیں، سالم، محموز اور مضاعف، مضاعف، مضاعف۔ مضاعف نہیں ہے، مضاعف، عین کے اوپر زبر پڑیں گے۔ ٹھیک ہے جی، مضاعف۔ جی سالم وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ، حرف علت اور ایک جنس کے دو حروف نہ ہو، جیسے کہ نصرہ، سمعہ۔ اور محموز وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو، جیسے کہ امرا، امارا، امارا، سألا، قرأ۔ جی امرا، ازنا، سالا اور راسا۔ جی، مضاعف، مضاف وہ کلمہ ہے، مضاعف، مضاعف۔ مضاف، مضاعف، مضاعف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں ایک جنس کے دو حرف ہوں، جی جیسے مدہ، مدہ، زلزلہ، لؤلؤ، ٹھیک ہے، لؤلؤ۔ معطل، معطل وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت ہو، اس کی آگے سے دو قسمیں ہیں، معطل با یک حرف اور معطل با دو حرف۔ ٹھیک ہے، حروف معطل با یک حرف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں ایک حرف علت ہو، اس کی پھر آگے سے تین قسمیں ہیں،
مثال اجوف اور ناقص. مثال وہ کلمہ جس کی فائے کلمہ حرف علت ہو، جیسے کہ وعدہ. اجوف وہ کلمہ ہے جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، جیسے کہ قال. اور ناقص وہ کلمہ ہے جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے دعا. ٹھیک ہے. معطل دو حروف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت ہو. اسے لفیف کہتے ہیں. لفیف کی پھر آگے سے دو قسمیں ہیں، لفیف مفروق اور لفیف مفروق، مقرون. لفیف مفروق اور لفیف مقرون. جی لفیف مفروق اور لفیف مقرون. جی اس کی بھی آگے سے سنا دوں. جی جی. لفیف ان دونوں کی تعریف لفیف کریں نا، مفروق کس کو کہتے ہیں اور مقرون کس کو کہتے ہیں؟ جی. لفیف مفروق جس میں دونوں حرف علت علیحدہ علیحدہ ہو. اور ٹھیک ہے. لفیف مقرون وہ ہوتے ہیں جس میں دونوں حرف علت متصل یعنی اکٹھے ہو. ہاں، ملے ہوئے ہوں. مقرون کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا. جی جی. لفیف مفروق کی مثال ہے ولیہ والیہ. ولیہ. اور لفیف مقرون کی مثال ہے جو اکٹھے ہوں، توا طوا. حی. جی. حیہ. چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے ہیں شاہد احمد صاحب. جی السلام علیکم سر. جی شاہد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی سر اللہ کا شکر ہے. جی آپ سنائیں گے پورا لیسن؟ جی جی سر انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں جی، کوشش کریں اس میں. جی سر صحیح اور معطل ہم نے کل پڑھا تھا. اس میں حروف صحیح سر وہ صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے سر جس میں حروف ہمارے جو حروف اصلی ہوتے ہیں اس میں کوئی حرف علت نہیں ہوتا. پھر ٹھیک اس ہے. کی پھر تین قسمیں ہوتی ہیں سر، سالم، محموز اور مضاف. ٹھیک ہے. سر سالم وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں نہ حمزہ ہوتا ہے، نہ کوئی حرف علت ہوتا ہے، اور نہ ایک جنس کے دو حرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سر محموز وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں حروف اصلیہ میں صرف حمزہ ہوتا ہے، اس میں ان کے حروف علت نہیں ہوتا، صرف حمزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مضاف سر وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں حروف اصلیہ میں ایک جنس کے دو حرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سر معطل وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں حروف اصلیہ میں حرف علت کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، الف واو اور یا میں سے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور سر اس کے پھر معطل کی پھر دو قسمیں ہیں سر. ایک میں معطل یک حرف، معطل دو حرف. ٹھیک ہے. معطل یک حرف سر وہ ہوتا ہے جس میں حروف السلام اصلیہ میں علیکم. ایک حرف جو ہے سر حرف علت ہوتا ہے ایک یک حرف والے میں. اس میں پھر سر اس کی تین قسمیں ہیں، مثال، اجوف اور ناقص. مثال میں سر جو فا کلمہ ہوتا ہے اس میں حرف علت آ جاتا ہے، اور اجوف میں عین کلمہ میں حرف علت آ جاتا ہے، اور ناقص میں لام کلمہ میں سر حرف علت آ جاتا ہے. پھر معطل دو حرف جو ہوتا ہے سر اس میں اس میں جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں اس میں دو حرف ایسے ہوتے ہیں جس میں دو حرف علت ہوتے ہیں سر. اس جی میں پھر سر اس کی دو قسمیں ہیں سر. اس کو جی سر جی. لفیف بھی کہتے ہیں. ہاں، لفیف کہتے ہیں، لفیف اور لفیف کی دو قسمیں. جی سر لفیف کی دو قسمیں ہیں، لفیف مفروق. اور اس میں سر یہ ہے کہ دونوں جو حروف علت ہیں وہ الگ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لفیف مقرون ہوتا ہے سر جس میں دونوں حروف علت جو ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں. صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے ہیں امجد اقبال. جی امجد اقبال صاحب، جی آپ شیخ کل صاحب تھے؟ السلام علیکم. جی 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 شیخ صاحب. اچھا ماشاء اللہ. چلیے پھر آپ بھی سنائیے ذرا. صحیح اور معطل دونوں کی تعریف کریں، ان کی اقسام سنائیں اور ان کی تعریف سنا دیں. جی صحیح وہ حرف علت نہ ہو، حرف علت جو الف واو اور یا ہے، اگر اس کے بغیر ہو تو اس کو ہم صحیح کہتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی آ جائے، حرف آ جائے، تو اس کو ہم معطل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شیخ صاحب اس کی آپ نے کیا تعریفیں کہا؟ سنائیں. آگے قسمیں بتایا نا، صحیح کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں، اور معطل کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں. جی ایک سالم، محموز اور مضاف. محموز وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر حمزہ ہو،
اور مضاف وہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی جنس کے دو حرف آ جائیں، اور اگر حمزہ نہ ہو اور ایک ہی جنس کے دو حرف نہ ہو تو پھر اس کو ہم سالم کہیں گے۔ ٹھیک ہے محموز کی بھی آگے پھر تین قسمیں ہیں۔ اگر حمزہ جو ہے وہ فا کی جگہ پہ ہے تو محموز فا کہیں گے، محموز اسی طرح۔ پھر معطل میں اگر تو آم، ایک ہی کلمہ ایک ہی حرف ہے، حرف علت ہے، تو اس کی پھر آگے تین قسمیں ہیں، مثال، اجور اور ناقص۔ اگر فا کلمے کی جگہ پہ حرف علت ہے تو اس کو مثال کہیں گے، اگر آئین کی جگہ پہ ہے تو اس کو اجوف کہیں گے، اور اگر لام کلمے کی جگہ پہ ہے تو اس کو ناقص کہیں گے۔ اگر دو حرف علت ہیں تو اس کو لفیف کہیں گے، اگر مقرون کہیں گے، اور اگر وہ علیحدہ علیحدہ ہیں تو مفروق کہیں گے۔ چلیں لفیف جی مقرون۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے ہیں محمد صدیق راجہ، وہ تو شاید نہیں سناتے ہوتے، احمد الحفیظ، آپ سنائیں گے احمد الحفیظ؟ جی احمد الحفیظ موجود ہیں آپ کہ محمد صدیق راجہ آپ موجود ہیں؟ جی صدیق راجہ صاحب شاید سماعت پہ ہی اکتفا کر رہے ہیں۔ چلیں ماشاءاللہ، سب لوگوں نے بہت اچھا سنایا ہے۔ تو ہمارا ایک بڑا جو لمحہ تھا، مرحلہ تھا، وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب یہی اقسام جو ہم نے یہاں پر پڑھی ہیں، جیسے صحیح کی تین قسمیں بن گئیں، سالم، محموز اور مضاعف۔ اسی طرح پھر آگے معطل تھا، معطل کی پھر تین قسمیں بن گئیں بیک حرف والے کی، مثال، اجوف اور ناقص۔ اور اگر معطل بدو حرف ہو تو اس کی پہلے ایک قسم بنتی ہے لفیف۔ تو یہ ٹوٹل قسمیں مختلف اعتبارات سے مختلف لوگوں نے اس کی مختلف ترتیبات بنائی ہیں۔ جی ابھی مجھے میسج آیا کہ پچھلا بھی ہم نے سننا تھا، لیکن آپ نے انشاءاللہ یاد کیا ہوگا۔ جس نے یاد کیا ہے الحمدللہ، اور جس نے یاد نہیں کیا وہ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لے۔ تو آگے ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہ اس اعتبار سے مختلف اس کی قسمیں ہیں۔ تو ان قسموں کو گن کر صرفیوں نے، یعنی اہل صرف نے مختلف تعلیلات کے قواعد جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں، اور وہ ان قسموں کو کہتے ہیں جی یہ 7 اقسام ہیں، 7 اقسام۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے 7 اقسام، یعنی 7 قسمیں۔ اب اگر لفیف کو ایک شمار کر لیا جائے اور اس کے ساتھ ہی آپ کہہ لیں کہ ناقص، اجوف اور مثال، ان کو 3 شمار کر لیا جائے، اور پھر اوپر صحیح کی جو 3 قسمیں ہیں، محموز، مضاعف اور سالم، تو یہ اس اعتبار سے بھی 7 بن جاتی ہیں۔ لیکن جو 7 اقسام ہیں یہاں پر وہ کچھ اور انداز سے ہیں۔ اس میں مثلا محموز ہے، اسی طرح ایک مضاعف ہے، پھر مثال ہے، پھر اجوف ہے، اور اس کے بعد ناقص ہے۔ تو یہ انہوں نے ٹوٹل 5 اقسام کو لے کر تعلیلات بیان کی ہیں۔ باقی جو اقسام ہیں ان کو فی الحال انہوں نے چھوڑ دیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرف علت ایک ہو یا 2 ہو تو تعلیل اس کے اندر ہی ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر ہی شامل ہو جاتا ہے۔ اور حمزہ جو ہے محموز الفا ہو یا محموز العین ہو یا محموز اللام ہو، وہ ایک ہی اس کی قسم بنتی ہیں، اور اس کے قواعد جو ہیں وہ محموز کے تحت ہی سارے بیان کیے گئے ہیں۔
تو ہفت اقسام بس یہ ایک نام رکھ دیا گیا. اس کے بعد پھر اہل علم نے ترتیبات جب مختلف کی تو ان اقسام کو اپنے پاس ہی ویسے ہی بیان کیا. تعداد وہی، ہفت اقسام نام وہی رکھا، لیکن ترتیبیں مختلف ہو گئیں یا قسمیں مختلف ہو گئیں، نام انہوں نے وہی محفوظ رکھا. تو کہتے ہیں کہ ہفت اقسام کے بعض قواعد، ہفت اقسام میں سے سالم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یعنی ہفت اقسام میں سے جو سالم ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر نہ حرف علت ہوتا ہے، نہ اس کے اندر حمزہ ہوتا ہے، نہ اس کے اندر ایک جنس کے دو حرف ہوتے ہیں. تبدیلی ہوتی ہے یا تو حرف علت میں یا حمزہ میں، یا پھر جب ایک جنس کے دو حرف آ جائیں تو پھر تبدیلی ہوتی ہے، ورنہ تبدیلی نہیں ہوتی ہے. تو سالم کے اندر چونکہ یہ تینوں چیزیں ہی نہیں ہوتی، نہ حرف علت ہوتا ہے، نہ اس کے اندر حمزہ ہوتا ہے، اور نہ ہی ایک جنس کے دو ہوتے ہیں، لہذا سالم تو سائڈ پہ ہو گیا. تو ہفت اقسام میں سے سالم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جبکہ اس کے علاوہ دیگر اقسام میں، تو دیگر اقسام کیا ہیں؟ اس میں ایک محموز ہے یعنی حمزہ ہے، پھر اسی طرح حرف علت ہے، یا ایک جنس کے دو حرف آنے سے ثقل پیدا ہو جاتا ہے. یعنی جو باقی اقسام ہیں، جب حمزہ آ جائے یا حرف علت آ جائے یا ایک جنس کے دو حرف آ جائیں تو اس سے ثقل کا معنی ہے مشقت، بوجھ پیدا ہو جاتا ہے. اس ثقل کو دور کرنے کے لیے صرفیوں نے کچھ قواعد مقرر کیے ہیں، آئندہ اسباق میں ہم انہی قواعد کا ذکر کریں گے. تو یہ قواعد جو ہیں ان کو تعلیلات بھی کہا جاتا ہے. ان قواعد کے ذریعے نرمی پیدا کی جاتی ہے، وہ جو ثقل ہوتا ہے اس کو دور کیا جاتا ہے، خفت پیدا کی جاتی ہے، تخفیف پیدا کی جاتی ہے. کیونکہ حمزہ کو ہر جگہ پڑھنا مشکل ہے، تو اگر آپ حمزہ کے اندر کچھ تبدیلی کر دیں گے، اس کو الف واو یا یا سے تبدیل کر دیں گے تو وہ پڑھنا آسان ہو جائے گا. اسی طرح حرف علت جو ہیں ان کو ہر جگہ پڑھنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ اس کے اندر کچھ تبدیلی کر دیں گے تو اس کو پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو سب سے پہلے چیپٹر نمبر 21 میں محموز کے قواعد یعنی وہ کلمہ جس میں حمزہ آ جائے اس کے قواعد. اب وہ حمزہ فا کلمہ میں ہو، وہ حمزہ عین کلمہ میں ہو، یا وہ حمزہ لام کلمہ میں ہو، اس کی مختلف شکلیں ہیں اور اس کے مختلف قواعد ہیں. تو محموز کے اندر 5 قواعد ہیں جن کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، مثالوں کے ساتھ ان کے نام رکھ دیے گئے ہیں تاکہ وہ آپس میں مکس نہ ہو، صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اس جگہ پر کوئی اور کلمہ بھی آ سکتا ہے، کوئی اور مثال بھی آ سکتی ہے. تو سب سے پہلا قاعدہ جو ہے محموز کے یعنی حمزہ والے فعل کے، سب سے پہلا قاعدہ جو ہے اس کو کہتے ہیں قاعدہ رأسن. قاعدہ رأسن. اب بظاہر یہاں ایک مثال دی گئی ہے رأسن، لیکن اس مثال کو ہم نے غور سے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ مثال کیسی ہے. مثلا یہاں رأسن میں حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے، اور اس سے پہلے حرف جو ہے وہ متحرک ہے. حمزہ ساکن ہے، اس سے پہلے حرف متحرک ہے. تو یہی ہم نے قاعدہ بنا لینا ہے کہ اگر حمزہ ساکن ہو اور اس کا ما قبل متحرک ہو تو اسے یعنی اس حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. تو ما قبل کی حرکت کے موافق، ما قبل کی حرکت کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے زبر ہو تو زبر کے موافق الف بنتا ہے، لہذا وہ بن جائے گا الف، حمزہ الف بن جائے گا. اگر ما قبل زیر ہو تو حمزہ یا سے بدل جائے گا، اور اگر ما قبل پیش ہو تو حمزہ واو سے بدل جائے گا. الف ہو تو زبر سے، الف سے زبر ہو تو الف سے، زیر ہو تو یا سے، اور اگر پیش ہو تو واو سے. اب یہاں پر ہے کلمہ رأسن، تو رأسن سے آپ نے قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ جب حمزہ ساکن ہو، ما قبل متحرک ہو،
تو اس حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت، حرف علت آپ کو پتا ہے 3 ہے، واو الف یا، تو حرکت کے موافق، موافق سے مراد یہ ہے کہ اگر پیش ہے تو واو سے، زیر ہے تو یا سے، اور اگر زبر ہے تو الف سے بدلنا جائز ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے سمجھایا ہے کہ یہ دیکھیں حمزہ ہے، ما قبل زبر ہے، جیسے را، کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ جو حمزہ ہے وہ الف سے بدل جائے گا، تو را کی بجائے را ہو جائے گا، یا آپ کہہ لیں کی بجائے آ ہو جائے گا۔ اس طرح یہاں پر حمزہ ہے، ساکن ہے، ما قبل پیش ہے، تو اس کو او کی بجائے او ہو جائے گا۔ پھر حمزہ ساکن ہے، ما قبل زیر ہے، تو وہ کی بجائے ای ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر حمزہ کو جھٹکے سے پڑھنا ای او یہ مشکل تھا، لیکن اس کو ای او آسانی سے بندہ پڑھ لیتا ہے۔ ای او مشکل ہے، ای او آسان ہے۔ تو اس کی مثال سب سے پہلے انہوں نے زبر کی مثال دی ہے، رأسن سے راسن، یہ زبر کی مثال ہے۔ اب اس کی مثال کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ کیسے بدلا ہے۔ رأسن میں حمزہ ساکن ہے، جو اوپر ہم نے قاعدہ پڑھا ہے اسی کی تطبیق نیچے کر رہے ہیں۔ قاعدہ صرف 1 لائن 1.5 لائن کے اندر ہے، باقی ساری اسی کی وضاحتیں ہیں، تو قاعدہ یاد ہو جائے گا تو یہ وضاحت اپنے آپ ہی سمجھ آ جائے گی، یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے۔ رأسن میں حمزہ ساکن ہے اور ما قبل متحرک حرف مفتوح ہے، فتح ہے، زبر ہے ما قبل، حمزہ ساکن ما قبل زبر، اس لیے حمزہ کو فتح کے موافق یعنی زبر کے موافق حرف علت الف سے بدلا تو بن گیا راسن۔ راسن سے کیا ہو گیا؟ راسن۔ یہ مثال تھی الف کی، یعنی حمزہ ساکن ما قبل زبر۔ اب ہے حمزہ ساکن ما قبل پیش، جیسے بؤسن، تو بؤسن سے بوسن، بؤسن سے بوسن۔ حمزہ ساکن ہے، اس کے ما قبل پیش ہے، حمزہ ساکن اس کے ما قبل پیش، تو حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق واو سے بدل دیں گے۔ بؤسن میں حمزہ ساکن ما قبل متحرک حرف مضموم ہے، اس لیے حمزہ کو ضمہ کے موافق حرف علت واو سے بدل دیا، تو یہ بن گیا بوسن۔ عربی زبان میں رأسن کو راسن بھی پڑھ سکتے ہیں اور بؤسن کو بوسن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اوپر قاعدہ آپ نے پڑھا تھا کہ یہ جائز ہے، یعنی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اگر آپ نہ بھی بدلیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تیسری مثال یہاں پر ہے حمزہ ساکن ما قبل زیر کی، جیسے ذئبن، تو ذئبن سے ذیبن، ذئبن سے ذیبن۔ اب ذئبن میں حمزہ ساکن ہے اور ما قبل متحرک حرف مکسور ہے، ما قبل متحرک حرف مکسور ہے، اس لیے حمزہ کو کسرہ کے مطابق حرف علت یا سے بدلا تو بن گیا ریبن، یہ بن گیا ریبن۔ تو قاعدہ ہمارے پاس یہ تھا کہ اگر حمزہ ساکن ہو اور اس کا ما قبل متحرک ہو تو اسے ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ اگر ما قبل زبر ہو تو الف سے بدلنا، ما قبل زیر ہو تو یا سے بدلنا، ما قبل پیش ہو تو واو سے بدلنا جائز ہے، جیسے رأسن سے راسن، بؤسن سے بوسن، ذئبن سے ذیبن۔ یہ 3 مثالیں تھیں جس کو الگ الگ انہوں نے وضاحت سے بیان کر دیے ہیں۔ باقی قاعدہ صرف اتنا ہی ہے کہ حمزہ ساکن ما قبل متحرک، حمزہ کو حرف علت سے بدل دیا جائے گا حرکت کے موافق۔ جی، اس کے بعد آگے ہے دوسرا قاعدہ جس کو کہتے ہیں قاعدہ جوانن۔ تو قاعدہ جوانن جو ہے اس میں پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پر حمزہ کہاں پہ ہے، یہ اصل میں تھا جوانن، یہ تھا جوانن، تو یہاں پر یہ ہے کہ حمزہ مفتوح ہے اور اس کے ما قبل ضمہ ہے، حمزہ متحرک یا مفتوح ہے، ما قبل ضمہ ہے، اس کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیا۔ اوپر تھا حمزہ ساکن ما قبل متحرک، حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلا، یہاں حمزہ متحرک ہے یعنی مفتوح ہے،
تو اگر حمزہ مفتوح ہو، قاعدہ دیکھیں، اگر حمزہ مفتوح ہو اور اس کا ماقبل مضموم یا مقصور ہو تو بھی اسے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، یہ بھی بدلنا جائز ہے۔ تو جیسے او آ سے اووا، یہ جو تیر کا نشان بنایا ہوا ہے او آ، پہلے پیش ہے پھر آگے زبر ہے، او آ سے اووا، واو سے بدل دیا کیونکہ پیش کو لمبا کریں تو واو بنتی ہے۔ اس طرح ای آ سے ایا، یا زیر کو لمبا کریں تو یا بن جاتی ہے۔ تو اگر تو حمزہ متحرک یعنی حمزہ مفتوح سے پہلے زبر ہو، نہیں پیش ہو، زبر نہیں، حمزہ مفتوح سے پہلے پیش ہو تو حمزہ کو واو سے بدلیں گے، اور اگر حمزہ مفتوح سے پہلے زیر ہو تو حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے، یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ اب اس کی انہوں نے مثالیں بھی ہمیں دے دی ہیں۔ پہلی مثال جو ہے وہ ہے جوآنن سے جوانن، جوآنن سے جوانن۔ اب یہ جوآنن میں حمزہ متحرک ہے، اگرچہ وہ واو کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے، حمزہ متحرک ہے، لیکن اس کے ماقبل پیش ہے، تو حمزہ کو پیش کے موافق واو سے بدل دیں گے تو یہ جوآنن سے بن جائے گا جوانن۔ وضاحت: جوآنن میں حمزہ مفتوح ہے اور ماقبل حرف مضموم ہے، اس لیے حمزہ کو ضمہ کے موافق حرف علت واو سے بدلا تو جوانن ہو گیا۔ دوسری مثال ہے کسرہ کی، می ارون سے میارون، یعنی حمزہ مفتوح ماقبل کسرہ تو می ارون سے میارون بن گیا۔ وضاحت: می ارون میں حمزہ مفتوح ہے اور اس کا ماقبل حرف مقصور ہے، اس لیے حمزہ کو کسرہ کے موافق حرف علت یا سے بدل دیا تو یہ بن گیا میارون، یہ بن گیا میارون۔ تو ہم نے دو قاعدے پڑھ لیے، پہلا قاعدہ تھا قاعدہ رأسن اور دوسرا ہے قاعدہ جوانن۔ قاعدہ رأسن یہ ہے کہ جب حمزہ ساکن ہو ماقبل متحرک ہو، حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اور دوسرا قاعدہ جوانن ہے، اس میں یہ ہے کہ جب حمزہ مفتوح ہو ماقبل ضمہ یا کسرہ ہو تو حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، جیسے جوانن میارون، جوانن سے جوانن، میارون سے میارون، اور پیچھے جو ہے رأسن میں رأسن سے راسن، بؤسن سے بوسن، ذئبن سے ذیبن۔ اب یہاں پر ایک تیسرا قاعدہ ہے جس کو کہتے ہیں قاعدہ مقرون، قاعدہ مقرون۔ اب یہ جو مقرون ہے یہ اصل میں تھا مقرون۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرأ یقرأ فہو قارئ، یعنی قرأ یقرأ سے اسم فاعل کا صیغہ آتا ہے قارئ، اور اسم مفعول کا صیغہ آئے گا مقروء، مفعول کے وزن پر۔ تو یہ مقروء اصل میں تھا مقروء، مفعول کے وزن پر۔ اب اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل واو یا مدہ زائدہ یا یا تصغیر ہو تو حمزہ کو ماقبل کی جنس سے بدلنا جائز ہے۔ اب یہ لفظ اصل میں آپ دیکھیں مقروء، مقروء، قاعدہ کیا ہے؟ جب حمزہ متحرک ہو اور اس کے ماقبل واو یا مدہ، واو یا مدہ ہوں، مدہ وہ ہوتی ہیں کہ واو سے پہلے پیش ہو اور یا سے پہلے زیر ہو، ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، الف سے پہلے زبر ہو، یہ حروف مدہ بن جاتے ہیں۔ مدہ زائدہ ہوں، زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف اصلی کے مقابلے میں نہ ہوں۔ اب جیسے مفعول ان میں واو جو ہے وہ فاعل لام کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ وہ زائدہ ہے۔ یا تصغیر ہو، یا تصغیر کی یہ نیچے مثال آ رہی ہے افیئسن، یعنی تصغیر کے نا مختلف اوزان ہیں، فعیل، فعیل اور فعیل، یہ تین وزن ہیں تصغیر کے۔ تصغیر کا معنی ہوتا ہے کسی کو چھوٹا بنا کر پیش کرنا، کسی کو چھوٹا بنا کر پیش کرنا۔ تو وہ آپ نے شاید قواعد نہیں پڑھے ہوں گے اس لیے شاید آپ کو بات سمجھ نہ آئے، لیکن اس کی مثال یہاں پر موجود ہے افیئسن۔ تو ما قبل واو یا مدہ زائدہ یا پھر یا تصغیر ہو، یعنی ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جب حمزہ متحرک سے پہلے آ جائے تو حمزہ کو ما قبل کی جنس سے بدلنا جائز ہے۔ ما قبل کی جنس
یعنی ما قبل کے جنس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرف اس سے پہلے ہے بالکل اسی حرف سے بدلنا جائز ہے. اگر اس سے پہلے واو ہے تو واو سے بدلنا، اور اگر یا ہے تو یا سے بدلنا. تو یہ کلمہ کیا تھا؟ مقروء. یہ دیکھیے نیچے تیسری لائن میں اصل حالت میں کلمہ لکھا ہوا ہے مقروء. اب حمزہ متحرک ہے، اس سے پہلے واو مدہ زائدہ ہے، تو حمزہ کو ما قبل حرف کی جنس یعنی واو سے بدلنا. تو یہ بن جائے گا مقروء. مقروء. تو جب دو ایک جیسے بن گئے تو پھر ابدال واجب ہو جاتا، ابدال کے بعد پھر ادغام واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں بھی دو ایک جنس کے حرف آ جائیں ان میں سے پہلا ساکن ہو تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کرنا واجب ہے، وہ ضروری ہے. تو یہ بن جائے گا مقروء. ان سے مقروء. مقروء. اب واو پہلی ساکن تھی، اس واو کا دوسری یا میں ادغام کیا تو یہ بن گیا مقروء. مقروء جیسے اوپر لکھا ہوا ہے قاعدہ مقروء. پھر اسی طرح آگے دوسری مثال ہے خطیۃ. تو خطیۃ اصل میں تھا خطیئۃ. اب حمزہ متحرک ہے، ما قبل یا مدہ زائدہ موجود ہے، تو یا مدہ زائدہ موجود ہونے کی وجہ سے حمزہ کو بھی یا بنا دیا، یعنی اسی کی جنس سے بدل دیا، تو یہ بن گیا خطیئۃ. یعنی خطیئۃ سے خطیئۃ. تو جب یہ دو ایک جنس کے ہو گئے تو پھر ادغام لازمی ہو گیا، یہ بن گیا خطیئۃ. یہ بن گیا خطیئۃ. اسی طرح تیسرا لفظ ہے افیسن. تو یہ افیسن جو ہے یہ اصل میں تھا افیسن. افیسن. تو حمزہ جو ہے متحرک ما قبل یا تصغیر، یہ یا جو ہے یہ یا تصغیر کہلاتی ہے، تو حمزہ کو یا سے بدل دیا، یہ بن گیا افیسن. افیسن. تو جب افیسن دو یا جمع ہو گئی، پہلی یا جو ہے وہ ساکن تھی، دوسری متحرک، تو پہلی یا کا دوسری یا میں ادغام کر دیا، یہ بن گیا افیسن. افیسن. تو تیسرا قاعدہ گویا کہ ہم نے پڑھا ہے قاعدہ مقروء. قاعدہ یہ ہے کہ جب حمزہ متحرک ہو اور اس کے ما قبل واو یا مدہ زائدہ ہوں یا یا تصغیر ہو، تو مدہ زائدہ کی دو مثالیں ہیں مقروء اور خطیۃ، اور یا تصغیر کی مثال ہے افیسن. تو حمزہ کو، اس حمزہ کو ما قبل کی جنس یعنی ما قبل واو ہے تو واو کی جنس سے واو بنا دیں یا کی جنس سے یا بنا دیں، بدلنا جائز ہے. تو جب اس کو ما قبل کی جنس سے بدل دیں گے، اب یہ ہے کہ وہ دو حرف ایک جیسے اکٹھے ہو گئے، تو جب دو حرف ایک جیسے اکٹھے ہو گئے تو پھر ایک یا ایک واو کا دوسری یا واو میں ادغام واجب ہو جائے گا. تو یہ مقروء سے بن جائے گا مقروء، خطیئۃ سے بن جائے گا خطیۃ، اور افیسن سے بن جائے گا افیسن. تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے. چونکہ یہ تعلیلات آپ چونکہ پہلی دفعہ آج پڑھ رہے ہیں، لیکن آگے آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تعلیلات ایسی ہی ہوتی ہیں کہ عربی کے جو کلمات ہمیں کچھ اور نظر آتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں، ان کے اندر بہت ساری تعلیلات واقع ہونے کے بعد ان کی موجودہ شکل جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا قاعدہ رأسن. قاعدہ یہ ہے کہ جب حمزہ ساکن ہو، ما قبل متحرک ہو، حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. اگر ما قبل زبر ہو تو الف سے، ما قبل زیر ہو تو یا سے، ما قبل پیش ہو تو واو سے، جیسے رأسن سے راسن، بؤسن سے بوسن، اور ذئبن سے ذیبن، تو یہ بدلنا جائز ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب حمزہ مفتوح ہو، ما قبل پیش یا زیر ہو، تو اس حمزہ کو بھی ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، جیسے جوانن سے جوانن اور میارن سے میارن. اور تیسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا ہے قاعدہ مقروء، جس کا نام ہے کہ جب حمزہ متحرک ہو، اس کا ما قبل واو یا مدہ زائدہ ہوں یا تصغیر ہو، تو حمزہ کو ما قبل کی جنس سے بدلنا جائز ہے. یعنی ما قبل واو ہوگی تو حمزہ کو واو بنا دیں گے، ما قبل یا ہوگی تو حمزہ کو یا بنا دیں گے. جب اس کو بدل دیں گے تو اس کے بعد پھر ادغام واجب ہو جائے گا،
جیسے مقرو ان سے مقروون، خطیئتن سے خطیتن، اور افیئسن سے افیسن۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔